دجال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جو دجلن سے بنا ہے، اور دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فریب، عیاری، مکاری اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنے والا، ملانے والا۔ کیونکہ دجال میں یہ سارے عیب پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ سچ اور جھوٹ کو ملانے والا اور دھوکہ اور فریب دینے والا۔ اس لحاظ سے دجال کوئی ایک نہیں، دجال پہلے بھی بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں نا، یہ سب دجال ہیں۔ اسی طرح ہر وہ جاہل مولوی اور صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے، انہیں راہ حق سے بھٹکائے اور ان پر حق واضح نہ کرے بلکہ انہیں اندھیرے میں رکھے اور ان کے ساتھ دھوکہ کرے، تو وہ بھی ایک قسم کا دجال ہے۔ تو دجال بہت سارے ہیں، لیکن وہ دجال جس کا ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں ملتا ہے، اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، یا کانا دجال اردو میں بولتے ہیں۔ مسیح کا معنی ہی کانا ہوتا ہے۔ یہ مسیح لفظ جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، صفت کا صیغہ ہے، یہ مسح یمسح سے بنا ہے۔ مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا، مٹانا۔ چونکہ اس کی ایک آنکھ جو ہوگی نا، وہ سپاٹ ہوگی، وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح دجال یعنی کہ کانا دجال بولتے ہیں۔ کانا دجال کا جو حلیہ احادیث کے مطالعے سے سامنے ابھر کر کے آتا ہے، ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو کانا دجال ہوگا نا، یہ بڑا موٹا، تگڑا اور بھاری بھرکم جسم کا ہوگا۔ یہ جوان ہوگا اور اس کا سر اور دھڑ آپس میں اتنا ملا ہوا ہوگا، بیچ میں گردن کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسی طرح اس کے جو سر کے بال ہوں گے وہ بہت موٹے، گھنے اور گھنگرالے ہوں گے۔ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، قوسین کی طرح، جسے ہم بریکٹ بناتے ہیں، اسی طرح اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ٹیڑھی ہوں گی۔ اور اس کی ایک آنکھ تو ہوگی نہیں، وہ بالکل سپاٹ ہوگی ایک آنکھ کی جگہ۔ جو دوسری دہنی آنکھ ہوگی وہ ہری ہوگی اور پھولے ہوئے انگور کی طرح وہ اسے اوپر ہی رکھی ہوگی، بڑی بھدی صورت ہوگی۔ اور اس کی کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ قرب قیامت میں دجال کا جو خروج ہوگا، کہتے ہیں وہ خراسان کا ایک علاقہ ہے اصفہان، وہاں پر کوئی بستی ہے، کوئی علاقہ ہے چھوٹا سا یہودیہ نام کا، وہاں سے اس کا خروج ہوگا اور یہ یہودی قوم سے ہوگا، اور یہودی اس کو اپنا بہت بڑا مسیحا مانتے ہیں۔ ان کی عقیدوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان کا ایک بادشاہ ہوگا جو آ کر کے یہودیوں کو بیت المقدس میں بسائے گا، اور پوری دنیا میں جتنی بھی یہودی مخالف طاقتیں ہوں گی، ان تمام طاقتوں کا وہ خاتمہ کرے گا، اور ساری دنیا پر کہتے ہیں یہودیوں کا راج، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا پر پھر یہودیوں کا راج ہو جائے گا۔ تو وہ اس لیے دجال کو اپنا بہت بڑا مسیحا بلکہ خدا تک مانتے ہیں، اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا، دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا بڑا لشکر جرار ہوگا۔ یہ اسی خراسان سے امام مہدی کے بھی لشکر کے نکلنے کا ذکر ملتا ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وہ لشکر ہوگا، اس کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، اور وہ سیدھا آ کر کے بیت المقدس پر اپنے جھنڈے گاڑ دے گا، اور اس طرح اسلام کی فتح ہوگی۔ تو یہ جو لشکر ہوگا امام مہدی کا، وہ خراسان کا جو علاقہ ہے نا، وہ جو فی الحال افغانستان ہے اور کچھ حصہ ایران کا ہے، کچھ حصہ پاکستان کا ہے، یہ علاقہ ملا کر کے یہاں سے وہ امام مہدی کا لشکر نکلے گا، اور اس کا جو لشکر ہوگا وہ اصفہان کے علاقے سے جو دوسری طرف پڑتا ہے، وہاں پہ کوئی یہودیہ نامی جو بستی ہے، ادھر سے اس کا لشکر نکلے گا۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی کہ اس وقت دنیا کا کیا ماحول ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ معجم الکبیر کی یہ روایت ہے، اور اس کی راویہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ ہمیں دجال کے فتنے سے آگاہ فرمانے لگے، اور اس کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں 3 سال ہوں گے۔ پہلے والے سال آسمان اپنا 1/3 بارش روک لے گا، اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی، اور دوسرے والے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا، اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے والے سال آسمان ساری بارشیں روک لے گا، ایک قطرہ بھی پانی نہیں برسے گا، اور زمین اپنی ساری پیداوار روک لے گی۔ کہتے ہیں ایک بڑا خطرناک قحط پڑے گا پوری دنیا میں، اور آسمان جو ہوگا یہ سفید شیشے کی طرح ہو جائے گا، اور زمین تانبے جیسی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے وَتَرَى السَّمَاءَ تُمْطِرُ وَهِيَ لَا تُمْطِرُ وَتَرَى الْأَرْضَ تُنْبِتُ وَهِيَ لَا تُنْبِتُ،
کہ تم دیکھو گے کہ آسمان برس رہا ہے لیکن حقیقت میں بارش نہیں ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ زمین غلے اگا رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں اگائے گی، کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بارشیں ہوں، جو پیداوار ہو، جو غلے پیدا ہوں، ہو سکتا ہے زمین کی پیداوار اور بارشوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارشیں اور پیداوار تو ہو لیکن پھر بھی لوگ بھوکمری اور قحط سالی کے شکار رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیداوار بھی ہو اور بارشیں بھی ہو لیکن ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، ان کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، اور مجھے ایک صورت تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آج یہودیوں نے یہ زراعت کے معاملے میں دخل اندازی کی ہے، اور آج کھیتی باڑی اور کسانی کی جو پالیسیاں ہیں اور کھیتیاں کیسے کرنی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اصول اور ساری پالیسیاں یہ یہودی دماغ تیار کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں اس کا بھی ہمارے کھیتی باڑی پر اور ہمارے جو ہے فصلوں پر بڑا کوئی خطرناک مہلک اثر ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی جو کچھ نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ دجال کے خروج سے پہلے کے جو 2-3-4 سال ہوں گے اس میں اس طرح کا ماحول ہوگا پوری دنیا کا، اس کے آنے کا جو وقت ہوگا بہت برا وقت ہوگا اور بڑا خطرناک فتنوں سے بھرا ہوا وقت ہوگا۔ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا، آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان سب نے اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی، اور ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا اس کے فتنے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ بھی اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب حضور اس کا فتنہ صحابہ کو بتاتے تو صحابہ کے چہرے پر خوف اور ڈر کے آثار نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے آخر اس کے فتنے میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو سن کر کے صحابہ لرز جاتے تھے اور وہ گھبرا جایا کرتے تھے؟ کیا اس کے دور میں بہت زیادہ جنگیں ہوں گی اور وہ جنگیں سن کر کے صحابہ ڈرتے تھے، یا موت سے خوف کھاتے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ نہ صحابہ جنگ سے کبھی ڈرتے تھے اور نہ کبھی موت سے وہ گھبراتے تھے، تو آخر کون سی ایسی چیز ہے فتنے دجال میں جو صحابہ کو خوف زدہ کر دیا کرتی تھی؟ تو کہتے ہیں اس کا یہی دجل، اس کی مکاریاں اور اس کی عیاریاں اور اس کی شاطر دماغی۔ کہتے ہیں اس کا جو زمانہ ہوگا، اس کا جو دور ہوگا، بلکہ اس کے زمانے سے پہلے کے جو چند سال ہوں گے ان میں ایسا ماحول بن چکا ہوگا، ہر طرف برائیاں، ہر طرف عیاریاں، مکاریاں، جھوٹ کا دور دورہ ہوگا۔ ایسا ماحول ہوگا نا کہ ایک اچھا خاصا سمجھدار بندہ وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور بڑے بڑے قائدین جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی گمراہ ہوں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کریں گے، اور پروپیگنڈے کا تو یہ حال ہوگا۔ فرمایا گیا ہے کہ ایک لمحے میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا، جیسا کہ آج ہماری میڈیا کر رہی ہے۔ وہ انسانیت کے دشمنوں کو انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ بتائے گی۔ اب مثال دیکھ لیجئے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے، کہ وہ اسرائیل جو صدیوں سے ظلم ڈھا رہا ہے اور فلسطینیوں پہ قہر ڈھا رہا ہے، اور جو زمانے کا بدنام زمانہ ٹیررسٹ، ظالم اور دہشت گرد ہے، آج دنیا اسے کتنا بڑا مسیحا بنا کر کے میڈیا والے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ مظلوم فلسطینی اور حماس کے مجاہدین جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں، اور جو اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، دنیا آج انہیں دہشت گرد بتا رہی ہے اور آتنکوادی ٹھہرا رہی ہے۔ تو جو انسانیت کے دشمن ہوں گے، انسانیت کا خون کرنے والے ہوں گے، انہیں انسانیت کا مسیحا بتایا جائے گا، اور جو انسانیت کے بچاؤ میں لڑیں گے اور جو انسانیت کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں گے، انہیں انسانیت کا دشمن اور دہشت گرد بتایا جائے گا۔ تو یہ اتنا پرفریب وہ دور ہوگا، اور اس قدر ہر طرف برائیاں عام ہوں گی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ دور اتنا خطرناک اور کنفیوژن والا دور ہوگا کہ اس میں جو بڑا سچا ہوگا نا وہ جھوٹ بولنے لگ جائے گا، اور جو بڑا جھوٹا ہوگا وہ سچ بولنے لگ جائے گا، جو بہت بڑا امین ہوگا وہ خیانت کرنے پر اتر آئے گا، اور خیانت کرنے والا وہ امانت دار ہو جائے گا۔ تو اتنا پرفریب وہ زمانہ ہوگا، اتنا پرفریب وہ دور ہوگا کہ یار کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام جب دجال کے فتنے کے بارے میں سنتے تھے تو وہ خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے،
اور وہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیا کریں اس امت کی غفلت کا کہ یار عوام تو عوام ہے، خواص بھی نہ اس معاملے میں ابھی غفلت کے شکار ہیں، اور شاید وہ فتنے دجال کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اور بہت معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ ہمارے یہاں دجال کے بارے میں کوئی ذکر کرتا ہے اور نہ اس کے فتنوں کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، جبکہ حضور پاک کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ گھر گھر جا کر کے اور جہاں موقع ملتا تھا آپ لوگوں کو فتنے دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور ڈرایا کرتے تھے۔ لہٰذا آج ہماری بھی اور ہمارے تمام علماء اور اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو اس سے آگاہ کریں، اس کے فتنے کے بارے میں بتائیں، اور اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی انہیں بتائیں۔ مثلا جمعہ کے دن فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرے گا، یا اگر تلاوت خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ تلاوت سن لیا کرے جمعہ کے دن، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو تمام فتنوں سے اور بالخصوص فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کا معمول بنائیں ضرور، اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ دجال جو آئے گا اس کے ماتھے پر کاف پا را لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، بہرحال وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا سمجھ جائے گا۔ اور اس کے شعبدے بڑے خطرناک ہوں گے، کہتے ہیں ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگا، لیکن جو جہنم ہوگا ظاہر میں، حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جو ظاہر میں جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگا۔ تو بڑے خطرناک کہتے ہیں کہ جو مومنین ہوں گے، جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے، وہ اس کی شرارتوں سے اور اس کی مکاریوں سے پریشان ہو کر کے وہ ایک پہاڑ میں جا کر کے چھپ جائیں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ بات مذکور ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سارے مومنین اور مسلمان جا کر کے ایک پہاڑ میں چھپ جائیں گے، اس پہاڑ کا نام دخان ہوگا۔ کہتے ہیں یہ خبیث دجال جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جائے گا اور ان کو اس پہاڑ میں گھیر لے گا، اور پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے اور وہ جا کر کے اس خبیث کا قتل کریں گے، اس کا خاتمہ کریں گے۔